بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم خواب اور تعبیر خواب کے حوالہ سے مختصر سے ڈسکشن کریں گے۔ عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ خواب کیا ہے۔ بیسیکلی اگر غور کریں تو یہ ایک انٹیمیشن ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے ملک رویا۔ اس کے ذمہ ہے کہ وہ بندے کو بذریعہ خواب جو ہے وہ بتاتا ہے، مستقبل کے حوالہ سے، آنے والے حالات و واقعات کے حوالہ سے وہ انٹیمیٹ کرتا ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ فرمایا گیا ہے کہ یہ خواب ہے۔ اٹ مینس کہ یہ نبوت کا ایک سورس رہا ہے اور یہ ایک ویلڈ سورس ہے۔ اس دور میں بھی صوفیاء کو، اللہ والوں کو، علماء کو اور ایون عام بندوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح سے انٹیمیٹ کیا جاتا ہے اباؤٹ فیوچر، مستقبل کے حالات و واقعات کے بارے میں۔ خواب کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالہ سے عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں جی ہر وقت جو کسی کو خواب آتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں؟ اس کا اسپیسیفک ٹائم ہے، لہٰذا اگر اس پہ غور کریں تو علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ جو رات کے وقت تہجد کے قریب کے خواب ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ ٹو دی پوائنٹ ہیں، وہ بالکل حقیقت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اینڈ ٹائم جو فرمایا انہوں نے وہ طلوع آفتاب تک ہے۔ اس کے بعد جو خواب آتے ہیں وہ والے خواب یوں سمجھ لیں آپ کہ وہ آپ کے دن کے جو یا اس کی جو آپ کی روٹین کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کی ریپیٹڈ فارم میں وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ دراصل خیال ہوتے ہیں جو دماغ کے کسی حصے میں چل رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس حوالہ سے غور کریں کہ کون سے خواب درست ہوں گے، اور تعبیر خواب کے حوالہ سے بھی میں اگر عرض کرنا چاہوں، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر ہے۔ تعبیر خواب کے حوالہ سے میں یہ عرض کروں، بہت سارے ہمارے دوست غلطی کرتے ہیں کہ ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں کوئی بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے، سب کے سامنے خواب جو ہے اس کی تعبیر خواب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ اپنے حساب سے اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خواب جو ہے وہ پرندے کے ایک پر کے اوپر ہوتا ہے، وہ رائٹ بھی اگر کوئی بول دیتا ہے تو وہ کوئی بہت بڑی چیز بھی مل سکتی ہے اس کو، اگر کوئی اچھی بات بولتا ہے، اور اگر خواب کو سننے کے بعد دوسرا بندہ کوئی الٹی بات کر دیتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ ایک معلق چیز ہوتی ہے۔ خواب پر موسموں کے اثرات بھی ایک ڈیفینیٹ ہیں۔ ایک شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر خواب بیان کیا کہ جناب میں نے آگ دیکھی ہے، تو آپ نے فرمایا بھئی توبہ استغفار کرو، کوئی صدقہ خیرات کرو، لگتا ہے کہ کوئی ایسی مصیبت جو ہے آپ تک آنے والی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد کوئی 5-6 ماہ گزرے تو پھر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا جناب میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے آگ دیکھی ہے۔ یہ کوئی دوسرا شخص تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم تک بھلائی پہنچے گی، یہ تمہارے لیے ایک خیر کی خبر ہے۔ تو وہ لوگ جو دونوں محفلوں میں موجود تھے انہوں نے کہا جی ایک بندے کو آگ کی تعبیر آپ نے مختلف بتائی اور دوسرے کو، ایک کو خیر بتائی اور ایک کو شر بتایا۔ تو آپ نے فرمایا جو بندہ پہلے آیا تھا وہ گرمی کے موسم میں آیا تھا، اور گرمی میں آگ آسمان سے پڑ رہی ہوتی ہے اور اوپر آگ کا دیکھنا یہ بھلائی کی علامت نہیں ہے، یہ خبردار کیا گیا ہے۔ اور اب سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں خواب کے حوالے کے اندر آگ کا دیکھنا ڈیفینیٹلی سردی کے اندر چونکہ آگ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک بھلائی اور خیر کی خبر ہے، اس لیے میں نے اس کی یہ تعبیر کی ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام تو ہمیشہ اس حوالے سے ایکسپرٹ رہے ہیں۔ اس میں جو چند انبیاء کے جو نام آتے ہیں خصوصی طور پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے تو آپ واقف ہیں کہ آپ نے قربانی جو حضرت اسماعیل کی دی وہ اس میں بذریعہ خواب ہی آپ کو آگاہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ علم تعبیر خواب کے حوالے سے سیدنا عزیر علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام،
اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس حوالے سے علم تعبیر خواب کے حوالے سے نمایاں ہیں۔ عام طور پہ کبھی کبھی یہ بھی بعض ہمارے دوستوں کے ذہن میں خیال آتا ہے، چونکہ کالج اور یونیورسٹیز کے کچھ ویورز ہمارے پاس موجود ہیں، کہ جناب ماہر نفسیات فرائیڈ جو ہے وہ تو خوابوں کے حوالہ سے کچھ اور کہتے ہیں۔ سائیکالوجی کے کچھ لوگ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی تعبیر خواب جو ہے یا خواب جو ہے یہ ہمارے ریپیٹڈ خیالات کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اور دماغ کا ایک حصہ جو اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے وہ جو کچھ سوچتا ہے وہ خواب کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ان کی ایک تھیوری ہے، اور یہ تھیوری ہم اس کو ان حالات میں مان رہے ہیں جن حالات جو ٹائم ہم نے بتایا، جیسے طلوع آفتاب سے لے کے دن میں کیلولے کے ٹائم تک۔ کیلولا کے ٹائم میں جو آدمی نماز ظہر پڑھ کے فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے، اس دوران جو اسے خواب آتا ہے وہ سچ ہوگا۔ اس ٹائم کے علاوہ جو اس کے ذہن میں خیالات چل رہے ہیں وہ اس کی مختلف خواہشات کی شکل ہو سکتی ہے، اور جو باقی ہم نے اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے اس حوالہ سے وہ عین خواب کے حوالہ سے ہے، اور یہ جو فرائیڈ کے نظریات ہیں یہ خیالات کے حوالہ سے ہیں۔ مثلا اس کے نظریات میں ایک یہ بات ہے کہ ایک بچہ جو خوف میں مبتلا ہے کسی وجہ سے، رات کو یا وہ دن کو کوئی جب بھی سوتا ہے وہ کوئی خواب دیکھتا ہے، تو وہ خواب جو ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے وہ خوف جو ہے کوئی جنگلی درندہ بن کے اس کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ لیکن ہم اس حوالہ سے یہ بتاتے ہیں کہ جو ٹائم ہے جیسا کہ رات 11-12 بجے تک کا ٹائم وہ اعتبار کا ٹائم نہیں ہے، اس میں کوئی ریپیٹڈ ایسے خیالات ہو سکتے ہیں۔ بعد والا جو ٹائم ہے اس میں اسپیشلی انٹیمیٹ اللہ پاک کی طرف سے اس حوالہ سے کیا جاتا ہے۔ اب کچھ کامن سینس بھی ہے، جب بھی کوئی بندہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں اس کی تعبیر بھی موجود ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ غور کرے اگر اس پہ تو اس کو وہ مل جاتی ہے۔ لیکن ایک کامن سینس کی بھی کچھ چیزیں ہیں، مثلا ایک بندہ یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں وہ شہر کی طرف آ رہا ہے، اور دوسرا بندہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جنگل بیابان کی طرف جا رہا ہے، تو جو شہر کی طرف آنے والا بندہ ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ بندہ ترقی کر رہا ہے، کیونکہ شہر ایک ترقی کی علامت ہے، اور دوسرا بندہ جو کہ جنگل کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنزلی کا رستہ اختیار کر رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے اس کو لگتا ہے خواب میں کہ اس کے کسی بازو پر چوٹ لگی ہے، تو بازو انسان کے اس کے بھائی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ عام طور پہ تعبیر لی جاتی ہے کہ اس کے بھائیوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح سے بعض خواب ایسے ہیں جو عین حقیقت ہوتے ہیں، مثلا کوئی آدمی جو آپ کا عزیز و اقارب میں سے دنیا میں سے جا چکا ہے اور وہ آ کر کوئی بات آپ کو بتاتا ہے، تو معزز ناظرین وہ بات بالکل سچ ہوگی، کیونکہ وہ دنیا چھوڑ کر عالم برزخ میں ایسی جگہ پہ جا چکا ہے جہاں پہ جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو وہ خوشخبری کی علامت ہے، اور اگر کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو کہ خطرے کی علامت ہے تو صدقہ و استغفار کرنے سے وہ جو انٹیمیٹ کیا گیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ صدقہ ہزاروں بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو وہ صدقہ اور آپ کو بتایا اس لیے جا رہا ہے قبل از وقت کہ بھئی آپ صدقہ و خیرات کر لیں اور یہ جو آنے والی مصیبت ہے تاکہ وہ آپ سے ٹل جائے۔ اب اس حوالہ سے کچھ صوفی درویش، مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خواب آنا بند ہو جاتے ہیں، تو جو صوفی اور درویش لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ان کا جو قریب کا راستہ تھا، قریب کا رابطہ تھا، وہ منقطع ہو گیا۔ ایسے لوگ پھر کہ وہ رستہ کھلے خدا کی طرف سے وہ مسلسل استغفار کرتے ہیں، مسلسل استغفار، پہلے اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں، کسی کی حق تلفی ہو چکی ہو تو وہ حق ادا کرتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ مسلسل استغفار سے، بزرگان دین کی نظر کرم سے، مرشد کی نظر عنایت سے وہ رستے اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کہ اگر کوئی برا خواب آئے تو کیا کیا جائے؟ برا خواب آئے تو کسی ایسے ایرے وغیرہ کو بیان کرنے کی بجائے بائیں طرف جیسے تھوکتے ہیں وہ والا پروسیجر کیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھا جائے،
کیونکہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ہزاروں مصیبتوں کو انسان سے ٹال دیتا ہے۔ تعبیر خواب کے حوالہ سے جتنی اہم باتیں ہیں معزز ویئرز، ان میں سے چند ایک ہم نے بتا دی ہیں۔ اب آپ جو ویوز کے اندر کویشچن پوچھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس بیس پہ ہم اس کا سیکنڈ پارٹ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس اسلامی اور معلوماتی چینل میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔